عباس اگر تاریخ پر نظر ڈالیں، ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں نہ جانے کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں، انسیڈنسز ملتے ہیں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان پاور میں آتا ہے یا اسے اتھارٹی ملتی ہے تو وہ اکثر اس اتھارٹی کو مس یوز کرتا ہے. بالکل صحیح کہا نیلم آپ نے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے فتح چھینا گیا تو یہ کہہ کر چھینا گیا کہ یہ پبلک پراپرٹی ہے، اور بعد میں دیکھا گیا کہ اس پراپرٹی کو مس یوز کر دیا گیا، اس کے 3 حصے کر کے اپنے ہی ریلیٹیوز میں اسے تقسیم کر دیا گیا. بالکل ٹھیک کہا عباس. جبکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کیا کرتی تھی، انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کے ذریعے جو غریب تھے ان کا فائدہ ہو سکے، ان کی مدد ہو سکے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے. وہیں اگر رک کر ہم مولا علی علیہ السلام کی حکومت پر نظر ڈالیں اور وہ دور دیکھے جہاں عرب اور عجم ایک دوسرے کے دشمن تھے، نہ کوئی سوشل جسٹس تھا، نہ ایکوالٹی تھی، لیکن اس میں بھی مولا علی علیہ السلام نے کسی بھی چیز میں کبھی اپنا فائدہ نہ سوچا. حتیٰ کہ مولا علی کا اگر کوئی پرسنل کام بھی ہوتا تھا تو وہ موم بتی کو بند بجھا دیتے تھے جی، تاکہ جو ہے پبلک پراپرٹی سے کوئی پیسہ خرچ نہ ہو. یہ ایکوالٹی تھی، یہ ان کا جسٹس تھا. بالکل. تمہیں نہیں لگتا کہ ان کی ایکوالٹی پر ہمیں چرچا کرنی چاہیے؟ ان کی ایکوالٹی پر مولا علی علیہ السلام کے وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ کس طرح کی تھی اسے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. خاص کر ان لوگوں کے لیے یہ چیز انسپریشن ہو سکتی ہے جو پاور میں ہے. بالکل. اور ہم علی کے ماننے والے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی ایکوالٹی، ان کے جسٹس کو پروپوگیٹ کرے اور اسے خود فالو کرے. اور ناظرین، ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ کے ذریعے امیر المومنین کی وے آف گورننس، کس طرح وہ اپنے سبجیکٹس پر حکومت کرتے تھے، کس طرح سے تقسیم کیا کرتے تھے مال، پراپرٹی ایکوالٹی کے ساتھ، اسے ہم پروپوگیٹ کریں. اور اس بات کی چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیلم، ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے عرب اور عجم کی رائیولریز چلا کرتی تھی، وارز ہوا کرتے تھے، اور یہ جو معاشرہ تھا وار کا جو عروج پہ تھا اس وقت، جو عرب عجم کی جو رائیولری تھی، تو اس وقت جو امیر المومنین کی دور حکومت تھی تو کس طرح سے انہوں نے سوشل جسٹس اور ایکوالٹی کو پروپوگیٹ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. پروردگارہ، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم وہ کہیں جو تیری مرضی ہے، اور خاص کر کے تیرے خاص بندوں کے فضائل نشر کر سکیں. تو ہم کو اس کی توفیق عطا فرما. یہ سوال تو آپ کا معقول ہے اور بہت اچھا ہے، لیکن آپ کے سوال پر میرا اعتراض یہ ہے کہ امیر المومنین کی گورنمنٹ یا امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں عدالت عامہ یا کیا عمومی جو ہے وہ انصاف کی بات، خالی یہ 2 چیزیں نہیں ہیں. اس پر ابھی تو خیر ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے سفر میں آپ لوگ اس کی تیاری کیجیے، اور انشاءاللہ پورا پروگرام 5 کا 10 کا اللہ جو توفیق دے سیریز پر، وہ پھر سے بہت پہلے یہاں ہم نے کیا تھا حکومت علی کے عنوان سے، تو ہماری بھی کوئی اتنی وہ نہیں تھی. لیکن اب جو ہے جب آپ لوگ ماشاءاللہ ہیں، تب تو اکیلے تھے جی. تو امام علی سلام اللہ علیہ کا انداز حکومت، اسلوب حکومت، اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ اس میں جو ہے وہ گورنرز جو ہے وہ طے کیسے کیے جاتے تھے جی. اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پرسنل سیکریٹری جو ہے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہونا چاہیے تھی، جج کیسے اپائنٹ ہوتے تھے، مین فوکس کیا تھا، یا کسی کو گورنر بنایا تو اس کو ہدایات کیسی کرتے تھے. یہ وہ سوالات ہیں جس پر ایک پوری سیریز ہونی چاہیے. اللہ آپ لوگوں کو توفیق دے. آپ لوگ سوالات تیار کیجئے، بھیجیے، انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آئیں تو اس پر گفتگو ہو. اب جہاں تک رہا آج کے آپ کے اس سوال کا کہ سوشل جسٹس امیر المومنین کی حکومت میں، دیکھیے ایسا تو کہیں نہیں ملے گا کہ جہاں امیر المومنین سلام اللہ علیہ خود عدالت میں ہے، ان کے سامنے جو ہے وہ یہودی ہے اور سامنے جج صاحب ہے. جی. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا آپ
جج کے قابل نہیں ہے. کیوں کہ اس وقت ہم اور یہ دونوں وہ ہیں نا. تم نے ہمارا احترام کیوں کیا؟ علی کہیں جی. تو جس آدمی کا مزاج یہ ہو, سمجھے آپ, کہ ٹھیک ہے ہم خلیفۃ المسلمین ہیں, ٹھیک ہے پوری دنیا اس وقت ہمارے انڈر میں ہے, لیکن فی الحال ہم عدالت میں ہیں اور آپ جج صاحب ہیں. جی. تو جج صاحب کو مدعی اور مدعا علیہ میں ڈفرنس نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کو آپ احترام کے ساتھ پیش رہے, ایک آدمی کو, تو یہ جسٹس کہاں ہے؟ چونکہ یہ تو پاور میں ہے, جبکہ نارملی کیا ہوتا ہے. امیر المومنین نے اس کو ٹوکا. 1 2 اب وہ نام بھول رہا ہوں میں, اس صحابی تھے, صبح جو ہے وہ انہوں نے جوائن کیا, آج پہلا دن ہے عدالت میں, صبح جوائن. اس سے دوسری چیز بھی آتی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ طریقہ کار کیا تھا کہ جس سے اپنے سارے گورنروں کی خبر لے لیتے تھے. جی. آج یہ جج صاحب پہلے دن عدالت میں بیٹھے, شام کو آرڈر پہنچ گیا کہ یو آر ڈسمس. وجہ وہ بھاگے بھاگے آ گئے, مولا ایک دن میں ایسے میں نے کیا کر دیا کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ تم جو ہے وہ مدعا علیہ کے اوپر تیز آواز میں بات کر رہے تھے, جذباتی ہو رہے تھے. جو آدمی جذباتی ہو جائے گا اس سے جسٹس ممکن نہیں ہے. آپ دیکھ رہے اتنی زیادہ وہ. اور بھائی میں نے کہا نا اسے پورا پروگرام ہونے کے اچھا خاصا بصرہ جو ہے کوفے سے کتنی دور ہے نا جی, معمولی نہیں ہے, کافی دور ہے. جی. لیکن وہاں کی رپورٹ آ رہی ان کے پاس آن اے ریگولر بیسس. ہو جی. تو وہاں بصرے کے گورنر تھے, پورا وہ تو خط موجود ہے نہج البلاغہ میں. انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو اس پر جو ہے وہ الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے. عثمان ابن حنیف نام ہے اس گورنر کا. اچھا جہاں بھی آ جائے ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا پیسے والے ہوتے ہیں یا تھوڑا پولیٹیکل مزاج کے ہوتے ہیں تو ان کا چکر ہوتا ہے کہ اگر کوئی حاکم آیا, حتیٰ کہ ہم لوگ تو اپنے دیہاتوں میں دیکھتے ہیں کہ تھانے دار کے یہاں صاحب جو ہے وہ مچھلی پہنچائے دے رہے ہیں, تھانے دار کے یہ تھوڑا بنا رہے نا. تو ہر دور میں یہ ہوتا ہے. اس دور میں بھی یہ گورنر بن کے گئے تو کچھ جو بڑے بزنس مین تھے انہوں نے گورنر صاحب کی دعوت کر دی. گورنر صاحب چلے گئے, بیچارے سیدھے سادھے آدمی تھے, لیکن یہ چیز علی علیہ السلام نے نوٹ فرما لی اور اس پر ان کو تگڑا خط لکھا کہ عثمان میں نے سنا ہے کہ تم ایسی دعوت میں گئے ہو. یہ کیسے اتنی دور کے پتہ چلا؟ یہ علی کی حکومت کا ایک امتیاز ہے کہ کس طرح سے ان کے یہاں جو انٹیلیجنس تھی جو پوری رپورٹ دے رہی تھی, حتیٰ گورنر صاحب کی. بالکل ٹھیک. مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ایسی دعوت میں گئے ہیں. جملہ سنیے مولا کا, غنیہم مدعو وفقیرہم مجفو, جس میں مالداروں کو تو بلایا گیا ہے, فقیروں کو دھتکار دیا گیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں عثمان سنو, الا ولکل مأموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ. ہر انسان کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے اور اس کے نور علم سے فائدہ حاصل کرتا ہے. تمہارے امام کا حال یہ ہے بالکل کہ تمہارا امام 2 روٹی اور 2 کپڑے پہ اکتفا کرتا ہے. ولیکن لا تقدرون علی ذلک, ہم یہ نہیں کہتے کہ تم علی بن جاؤ, تم کر ہی نہیں پاؤ گے. ولیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وصداد, مگر ہماری مدد تو کر سکتے ہو تقوی کے ذریعے سے, جہاد کوشش کے ذریعے سے, پاک دامنی کے ذریعے سے. تو امیر المومنین کی حکومت میں یہ کیفیت ہے, یہ حالت ہے. اس طرح سے سگے بھائی ہیں نا, جناب عقیل جی بڑا پریشان ہے صاحب, یہ ہے وہ ہے جو ہے وہ دیا. دوسرا آدمی ہوتا کتنا سگے بھائی, کوئی میری اتنی تنخواہ ہے, رک جاؤ پہلی تاریخ آنے تو میری تنخواہ ملے گی, میں دے دوں. کتنی ملے گی؟ میرا قرضہ بہت ہے. یعنی اپنی تنخواہ میں سے دینے تیار, اپنی تنخواہ میں سے دے دیں. پبلک پراپرٹی پبلک میں تو ابھی کس نے, آپ ہی نے تو کہا تھا اپنا چراغ بجھا دیتے تھے کہ جب تک سرکاری کام ہے تب تک سرکاری تیل یوز ہوگا. ہم وہ واقعہ بھی اب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ بجھایا جائے گا, دوسرا چراغ جلے گا جو میرے پرسنل پیسے سے لیا گیا. یہ حکومت دنیا میں کہیں مل ہی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے مولانا صاحب.
اب جب بات آتی ہے حکومت کی تو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام کی حکومت کس قدر خوبصورت تھی. عباس تم نے بھی یہ نوٹس کیا ہوگا, جس طرح مولانا صاحب نے یہودی کا واقعے کا ذکر بھی کیا. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مذاہب کو فیور کرتے ہیں جب وہ پاور میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر بات چیریٹی کی بھی آتی ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں مسلمان کوشش کرتا ہے وہ صرف مسلمان کی مدد کرے, دوسرے مذاہب والے بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے مذاہب والوں کی مدد کریں, اپنے ریلیٹیوز کو فیور کریں, یا پھر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم سے زیادہ قریب ہے ہم اس کی مدد کریں گے لیکن ضرورت کا معیار نہیں دیکھیں گے. اب اگر ایک نظر کرتے ہیں ہم مولا علی علیہ السلام کی حکومت پر, اور اس بات سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ مولا علی علیہ السلام اکثر کھجور گیہوں وغیرہ دینے جاتے تھے, تو کیا آپ کی حکومت میں بھی مذاہب کو لے کر یا ریس کو, کریڈ کو, کلر کو لے کر کسی بھی طرح کا تفرقہ تھا؟ نو, بالکل نہیں. آپ کو ایک بات بتائیں, لطف آ جائے گا. یہ آج جو ساری دنیا میں پینشن کا معاملہ چل رہا ہے جی, یہ شروع کس نے کیا؟ مولا علی علیہ السلام امیر المومنین. جی, کیسے؟ کوفے میں جا رہے تھے اور وہ یہودی تھا, وہ مسلمان. بلکہ پینشن کیا, ایک تو پینشن جو ہے وہ جس نے 50 سال 60 سال کی عمر تک جو ہے گورنمنٹ میں نوکری کی, چلیے صاحب اس کو پینشن مل رہی. ایک آدمی نہیں کہا پرائیویٹ میں کرتا رہا بیچارہ, 50 سال کا ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, گھر بیٹھ گیا. تو جس کو ہمارے ہاں یو پی میں ہے یہ اسکیم وردھا پینشن, بڑھاپے کی اولڈ پینشن, جس میں کوئی سرکار میں کوئی رول نہیں ادا کیا اس نے, نہ وہ گورنمنٹ کا جو ہے ملازم رہا ہے, اس کو بڑھاپے کی پینشن. اس کی ایجاد سب سے پہلے دنیا میں امیر المومنین. اور اس کا قصہ یہ ہے کہ جا رہے تھے, ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا, اور وہ جو بھیک مانگ رہا تھا وہ مسلمان نہیں تھا, یہودی تھا. تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے صاحب جو ہے اس کے کچھ آمدنی نہیں, بھیک مانگ رہا. کہنے تو جب تک طاقت تھی تب تک اس نے کام کیا, اب بوڑھا ہو گیا تو بھیک مانگے گا. تو کسی نے کہا صاحب یہ یہودی کا چاہے جو ہو, آدمی بوڑھا ہوگا وہ ضعیفی کی پینشن کا حقدار ہے. امیر المومنین نے اس وقت سے وردھا پینشن اسٹارٹ کی جو آج تک چلی آ رہی. یہ ہے عدالت. یہ تو دوسروں کے لیے ہوا, اپنے لیے سن لیجیے آپ. آدمی جب پاور میں ہوتا ہے نا تو اس کو ضرورت نہ بھی ہو تو بھی خود کا سوچتا ہے, تو بھی جو ہے وہ رکھا رہتا ہے جی, ریزرو کر کے. ہاں اچھا خاصا جو ہے کہ میں نہ ہو تو میری فیملی کے لیے ہو جائے. امیر المومنین کوفے کی مارکیٹ سے گزر رہے ہیں, خلافت کا زمانہ آیا جی, خود خلیفہ ہیں, سامنے قصاب کی قصائی کی دکان ہے, اور اس نے کہا یا امیر المومنین بہت بڑھیا گوشت ہے آج کا, لے لیجئے. حضرت نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے. پوری دنیا کے اکلوتا حاکم حضرت امیر المومنین سلام اللہ علیہ, جواب کیا ہے دکاندار کو؟ پیسہ نہیں ہے فی الحال, پیسہ نہیں ہے. دکاندار پیسہ مانگتا ان سے, وقت کے بادشاہ سے. ارے صاحب آج معمولی سے شہر کے حاکم سے تو بیچارے مانگ نہیں سکتے, خلیفہ سے پیسہ مانگتا. اس نے کہا بھی پیشکش کی, ارے یہ نہیں کہا کہ صاحب ہم پیسہ نہیں لیں گے, ڈرا ہو یا جو بھی ہو, بس اتنی پیشکش کی کہ صاحب آپ لے لیجئے, ہم برداشت کر لیں گے, کچھ دن صبر کر لیں گے, جب ہوگا تب دے دیجئے گا. حضرت نے کہا کہ تم کیوں صبر کرو گے, میں اپنے پیٹ سے نہ کہہ دوں کہ صبر کرو جب تک پیسہ نہیں ہوتا. جو آدمی اس طرح کا ہو اس کی سرکار کیسی ہوگی سوچ نہیں سکتے ہم آپ جی. بس جب حضرت تشریف لائیں گے تو وہ امام زمانہ ہی کی حکومت ہوگی, جو زندہ رہے گا اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے سامنے ہو جائے, وہ دیکھے گا کہ یہ نمونہ ہے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی حکومت کا. اور ان بالکل بے شک. بالکل. یہاں پہ نیلم میں کہنا چاہوں گا کہ اکثر جو ہے ہم نے جب کتابوں کا مطالعہ کیا تو وہاں پہ ہمیں ایک جملہ ملا جو خود رسول اللہ نے امیر المومنین کے ججمنٹس کے لیے کہا تھا, اور اکثر یہ جمعے کے خطبوں میں یہ اس جملے کا اعلان کیا جاتا ہے وَأَغْزَاهُمْ علی, اغزاکم علی, تم میں سب سے بڑھیا جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے, the best of the judgment giver is علی. بالکل. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ ایسا بھی موقع ملتا ہے کہ جب امیر المومنین نے جب ججمنٹس دی یا وہ کچھ بات کہتے تھے تو لوگ ان کی باتوں کی مخالفت کرتے تھے. تو ایسا کیوں ہے جو امیر المومنین کے ججمنٹس کی مخالفت کی گئی؟ دیکھیے جب اپنے بس میں نہیں ہے, دوسرا کرے گا اور ہم پاور میں تو کھلے گا, لیکن بہرحال مجبوری بھی ہے, ماننا بھی پڑے گا. بہت سے ایسے واقعات ہوئے جہاں جو ہے وہ حکومت کچھ نہیں کر پائی, امیر المومنین نے آ کے فیصلہ دیا. اور ایسے ایسے فیصلے ہیں کہ جس میں جو ہے یہ بھی پورا ایک پروگرام کرنے لائق ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے فیصلے
ججمنٹس. یہ خود ایک وہ ہے. آپ دیکھیے جہاں کوئی چیز نہیں ہے کیسے فیصلہ ہوگا؟ قرآن. جس کی نظر قرآن پر ہوگی وہی یہ فیصلہ دے سکتا ہے. ایک کو لڑکا پیدا ہوا ایک کو لڑکی, ہے نا, دونوں کہہ رہی لڑکا میرا ہے. اب کوئی ثبوت نہیں, کوئی گواہ نہیں, بس خالی دعویٰ ہے دونوں کا. لڑکی لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. کیسے فیصلہ ہوگا؟ جس کی نظر قرآن پہ ہوگی. آپ نے کہا نا کہ لوگ اعتراض جو نہیں سمجھ میں آتا تو بھگ سے اعتراض کرتے, لیکن امیر المومنین نے اس کا جواب دیا. حضرت نے فرمایا کہ صاحب دونوں کا دودھ لو, عورتوں کا, ایک ہی اس میں شیشی میں, نہیں ایک ہی شیشی میں, ایک ہی مقدار میں. مطلب ان کا بھی اتنا ہی ہو, ان کا بھی اتنا ہی, سیم میجرمنٹ, سیم, اور اس کو تولو. سیم میجرمنٹ کا لے کے تولے, ہاں سیم کا. 50 ml ان کا لے لو, 50 ml ان کا لے لو, سمجھا. اب اس کو تولو, تولا گیا. کہ جس کا دودھ وزنی ہے اس کو لڑکا دے دو, جس کا دودھ ہلکا ہے اس کو لڑکی دے دو. نہیں سمجھ میں آیا لوگوں کے, یار یہ کون سا فیصلہ ہوگا؟ حضرت نے کہا قرآن نے کہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن نے کہا کہ لڑکے کا حق لڑکی سے ڈبل ہے, ہر چیز میں ڈبل ہے, حتیٰ کہ غذا میں بھی ڈبل کھا رہا ہے وہ. تو یہ وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس کے لیے علی مع القرآن والقرآن مع علی کی بات کہی ہے. بالکل ٹھیک, ایبسلیوٹلی. یعنی عباس یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا یہ جو موضوع ہے, یہ ٹاپک ہے, یہ ہم ایک ایپیسوڈ میں تو سمیٹ نہیں سکتے. اس کی پوری الگ سے سیریز بن سکتی ہے. بالکل ٹھیک, اس کی الگ سے سیریز بھی بن سکتی ہے. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے نا جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حکومت ہو تو کیسی ہو, فیصلے ہو تو کیسی ہو, فیصلے ہو تو کیسے ہو, اور اگر ہم علی کے ماننے والے ہیں, مولا علی کے چاہنے والے ہیں, تو ہمیں کس طرح کا ہونا چاہیے. اور انفیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں عدل سے کام لے, گھر میں اگر فیصلہ کرنا چاہے, جو ایک باپ ہو گھر کا, جو ہیڈ ہو, تو اسے چاہیے کہ امیر المومنین کے ججمنٹس کو پڑھے, انہیں اینالائز کرے, تاکہ وہ گھر میں جب کوئی ججمنٹ دے, کوئی فیصلہ سنائے, تو وہ حق ہو, وہ عدل و انصاف سے بھرا ہو. بالکل ٹھیک کہا عباس. اور ساتھ ہی ویورز سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جب بھی مولا علی کا نام آتا ہے ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے, ہم بہت فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حیدری ہیں, مولا علی کے ماننے والے ہیں. تو ساتھ ہی ہماری زندگی میں چاہے ہم کہیں پر جاب کر رہے ہو یا ہم اپنے گھر کے بڑے ہو, تو ہمیں ٹھہر کر, رک کر اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ جسے ہم مانتے ہیں, کیا ہمارے آس پاس والوں کو بھی ہمارے فیصلے ان کے فیصلوں کی طرح ہی لگتے ہیں, یا پھر ہمارے کردار میں کچھ کمی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.